دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، آفات سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے، ساری چیزوں سے تم بچنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کریم نے ایک مہینہ میں اس لیے عطا فرمایا۔ اور ہم تو کہتے ہیں نا پورا مہینہ، ایسے ہی کہتے ہیں 30 روزے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن، چند گنے ہوئے دن ہیں۔ دیکھو میں مثال سے عرض کرتا ہوں، ایک مالک اپنے ملازم کو کوئی کام دے دے، آپ بتائیں وہ اس کو وہی کام دے گا جو اس کی استطاعت کے مطابق ہوگا، یا اس سے بھی بڑا کام اس کو دے دے گا؟ کیوں جی بولو؟ جو کام وہ کر سکتا ہوگا مالک اسی کام کا اس کو حکم دے گا نا، ایسے ہی ہے۔ جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کا مالک حکم نہیں دے گا، کیوں؟ مالک کو پتہ ہے میں نے اپنا نقصان کرنا، فائدہ کیا ہے، اس سے ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے اس چیز کا مسلمان کے سامنے واضح اعلان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تیرے اللہ نے اپنے بندے پر، اب کسی جان پر کوئی ایک بھی مشقت ایسی نہیں ڈالی جس مشقت کو وہ اٹھا نہیں سکتا، جس کا وہ مکلف نہیں ہے، اس پر اللہ نے کوئی بھی حکم نہیں لیا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ یہ ساری آگے آیات موجود ہیں کہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی مسافر ہے، مریض ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے روزوں کی فرضیت میں مشقت نہیں رکھی، اس کے لیے سکون ہے، اس کے فائدے کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی بات کی، روزوں کی فرضیت کی بات فرمانے کے بعد اللہ نے جن کو روزہ جس صورت میں معاف ہے وہ صورتیں بیان کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ، آپ کا اللہ اپنے بندے سے ارادہ رکھتا ہے کس چیز کا؟ بکم الیسرا، آسانی کا، سکون کا، راحت کا، آرام کا۔ اللہ نے مزید آگے نفی کے ساتھ بھی بات سمجھا دی، ولا یرید بکم العسرا، اللہ مشکل کا، تنگی کا، پریشانی کا اپنے بندے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جس سے یہ بات بڑی آسانی سے واضح ہوتی ہے، اللہ کریم نے جو ہمیں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا یہ ہماری آسانی کے لیے ہے، ہماری صحت کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، اور زندگی کا سکون سمجھانے کے لیے ہے کہ میرا بندہ صرف دنیا کا مال کمانے میں، دنیا کا مال کھانے میں، دنیا کی نعمتیں جوڑنے میں سکون نہیں ہے۔ بنی اسرائیل والے یہی تو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من و سلوہ آئے گا نہ جوڑو، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پکے پکائے کھانے بھیجتے اور وہ دوسرے وقت کے لیے جوڑنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ تو یاد رکھیں اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ روزہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کل کی بات ہے، ایک دوست مجھے کہنے لگا فلاں دوست بہت بیمار ہے، میری شادی پہ نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ شفا دے۔ کہنے لگا میں نے تو اس کو کہا ہے آگے شفا والا مہینہ آ رہا ہے۔ عام بندہ کہنے لگا آگے شفا والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تو ساری بیماریاں دھل جاتی ہیں اور حقیقتیں دھل جاتی ہیں۔ اور بندے کہتے ہیں نا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جب تک کوئی مہلک بیماری نہیں ہے، طبی ماہرین کی طرف سے جب آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے نہ کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے